عرش پر بلا کر دیدار اس لیے کروانا چاہتا تھا تاکہ میرے محبوب کے طلبوں کے نیچے کائنات رہ جائے، اور میرے محبوب کے جوڑوں کا، میرے محبوب کے طلبوں کا، میرے محبوب کے نالین کی بلندی کا اندازہ دنیا لگا سکے کہ جس کے نالین عرش تک چلے گئے، جس کے نالین اتنے اونچے ہیں، اس محبوب کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ کم از کم پورا سال آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے سنتے ہیں، اور میں ویسے بھی نہیں کہتا کہ کہو سبحان اللہ، سینے کا زور لاؤ، دو میں ہاتھ چکو، یہ کرو وہ کرو، میں خود ہی تقریر کر کے نیچے اتر کے ذکر کر کے دعا کر کے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ لیکن کم از کم یہ موقع ایسا ہے کہ اس موقع پر جس نے کبھی بھی نہیں کہا سبحان اللہ، وہ بھی کہے کیونکہ آپ کے اور میرے رب نے کہا ہے، محبوب تیرے سفر سے پہلے میں رب ہو کر فرماتا ہوں سبحان اللہ۔ اور یہ سبحان اللہ بھی فرمانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ خالق کائنات علیم بذات الصدور ہے، رب ذوالجلال غیب کا جاننے والا ہے، سارے غیبوں کا مالک رب ہے۔ خالق کائنات جانتا تھا آنے والے وقت میں نیم لوگ، نیم ایمان والے، نیم عقیدے والے، مردہ دلوں والے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بشر راتوں رات اٹھے اور اٹھ کر جناب مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے، 1 مہینے کا سفر پیدل جو ہے، جب گھوڑے پر سوار ہو جائے تو پھر بھی 20-25 دن لگتے ہیں، 20-25 دن جانے کے، 20-25 دن آنے کے۔ چلو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی بات ہوتی تو سمجھ آتی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد اقصی سے پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، عرش معلی، پھر لا مقام، پھر کعبہ قوسین، اور اتنے بلندیوں پر جا کر ملاقاتیں کر کے جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، مشاہدات کیے، سارا کچھ کر کے راتوں رات جب واپس آئے تو بستر گرم تھا اور کنڈا ہل رہا تھا اور نل چل رہا تھا، پانی چل رہا تھا۔ یہ عقل میں بات نہیں آتی، تو عقل میں جو آ جائے اسے معجزہ نہیں کہتے۔ عقل جس کا احاطہ کر لے، جس کا ادراک کر لے، اس کو کرامت نہیں کہا جاتا۔ ہمیشہ کرامت اور معجزہ ہی وہ ہوتا ہے جو دائرہ عقل میں نہ آئے، اور جو عقل میں آ جائے اس کو نہ کرامت کہیں گے نہ معجزہ کہیں گے۔ اللہ نے اس لیے سبحان کا لفظ فرمایا تاکہ کوئی قیامت تک اعتراض کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ جو رب بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، جو رب پتھر سے اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے، جو رب یونس کو مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھ سکتا ہے، جو یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، جو رب آسمانوں کی بلندیاں، زمین کی چوڑائیاں، سورج، چاند، ستارے، عرش و فلک، لوح و کرسی، قلم، ہر شے بنا سکتا ہے، وہی رب اپنے محبوب کو سیر معراج نہیں کروا سکتا۔ تاکہ کوئی بدبخت اعتراض کرے تو اعتراض سیدھا رب پر ہو، اور جو بندہ رب پہ اعتراض کرے گا سیدھا بے ایمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو سیدھا بے ایمان ہوگا۔ سیر معراج کا، سفر معراج کا، حضور کی معراج کی رات کے سفر کا، سیر کا جو انکار کرے گا اس نے ڈائریکٹ قرآن کا انکار کیا، اور جس نے قرآن کا انکار کیا، علماء فرماتے سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں تک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سیر معراج کا انکار کرے فوراً دار اسلام سے خارج، اور جو مسجد اقصی سے لے کر پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک انکار کرے وہ گمراہ، فاسق و فاجر۔ اور جو آگے اگلے سفر کا انکار کرے، یعنی سدرہ سے آگے کے سفر کا انکار کرے، فرمایا کہ اس کے دل کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی محبت کا بوٹا ہی نہیں لگایا، اور وہ محبت کو جانتا ہی نہیں، عقیدت کو جانتا ہی نہیں، اور عشق کے نام سے ناآشنا ہے۔ اللہ نے اس لیے سبحان کا لفظ فرمایا تاکہ کوئی اعتراض بنے تو مجھ پر بنے۔ محبوب آج آپ نے اعلان نہیں کرنا، آپ کے رب نے اعلان کرنا ہے۔ پھر فرمایا اسراء، سیر کرائی، محبوب کی سیر اتنی تیز سیر تھی تو سفر کا عالم کیا ہوگا؟ سیر ہوتی ہے آرام آرام سے، ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے،
بندہ گلشن میں رکتا ہے تو پھولوں کو دیکھتا ہے، پھولوں کے اوپر بڑی شبنم کو دیکھتا ہے، لہلہاتے ہوئے کھیتوں کو دیکھتا ہے، درختوں کو دیکھتا ہے، درختوں کے پتوں کو دیکھتا ہے۔ اور اگر پہاڑی علاقہ جات ہوں تو پہاڑی علاقے میں ایک جو ہے وہ سفید چادر اوڑھے ہوئے، برف کی چادر اوڑھے ہوئے ان پہاڑوں کو دیکھتا ہے، جگہ جگہ پہ رکتا ہے، چشموں کو دیکھتا ہے، ندیوں کو دیکھتا ہے، نہروں کو دیکھتا ہے، دریاؤں کو دیکھتا ہے، سمندروں کو دیکھتا ہے، سارا حسن دیکھتے دیکھتے سیر کرتا ہے۔ سفر کرنا ہو، گاڑی میں بیٹھے منزل پر پہنچے، سفر اور سیر میں فرق بتا رہا ہوں۔ سفر کیا تو گاڑی میں بیٹھے، منزل پر پہنچے، وہاں اترے، کام کیا، فوراً واپس لوٹ آئے۔ لیکن سیر کرنے جائیں تو فوراً واپس نہیں آیا جاتا۔ اور سیر سے مراد شادمانی ہے، مسرت ہے، راحت ہے، سکون ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ ہم نے سفر نہیں کروایا، سیر کروائی، بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ اچھا، دوسری مرتبہ کوئی اور مقام پر باری آئے تو رب کبھی فرمائے یا ایھا النبی، کبھی فرمائے یا ایھا الرسول، کبھی فرمائے یا ایھا المزمل، کبھی فرمائے یا ایھا المدثر، کبھی فرمائے الم نشرح لک صدرک، کبھی فرمائے والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ تو مختلف لقبوں کے ساتھ رب اپنے محبوب کو پکارے۔ لیکن جب سیر معراج کی باری آئی تو رب نے سیدھا سیدھا ہی فرما دیا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ یہ کیوں نہ فرمایا کہ اپنے رسول خاص کو یا محبوب خاص کو یا اپنے حبیب خاص کو، عبد خاص کو، بندہ خاص کو؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ محبوب تجھے عبد اس لیے فرما رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ تو نے چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمان پہ تو رکنا نہیں، تو نے جانا ہے لا مکان تک۔ یہ نہ ہو کہ تجھے لوگ خدا ہی سمجھ بیٹھے، اس لیے عبد کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ خاص ہے، رب العالمین ہے۔ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ نسل انسانیت میں سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا مقام، سب سے بڑی عزت، سب سے بڑی شان مقام عبدیت کے اندر ہے۔ جو بندہ بن جاتا ہے خالق کائنات کا تو وہ مقام سارے مقاموں سے بلند ہے۔ اس طرح کہ نبی کریم علیہ السلام سے معراج کی رات جب رب نے فرمایا پیارے مان کیا مانگتا ہے تو عرض کیا کہ مولا شرفی، مجھے شرف عطا فرما۔ اس بات کا شرف مولا کہ میں مکہ المکرمہ میں کہتا رہا کہ تو میرا اللہ ہے، میں حتیم کعبہ میں کہتا رہا کہ تو میرا اللہ ہے، میں صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے صفا مروہ پر جو ہے وہ کہتا رہا کہ تو میرا اللہ ہے۔ آج مولا تیرا محبوب تیری بارگاہ میں حاضر ہے، آج تو مجھے کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام بندگی ہے اور یہ بہت اونچا درجہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی رب کو دیکھنے کا اظہار کیا تھا، جیسا کہ میں نے جمعے کے خطاب میں عرض کیا تھا کہ کہا کہ ربی ارنی، مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اور فوراً نہیں کہہ دیا، 2-4 منٹ میں نہیں کہہ دیا، بلکہ 40 دن تک روزے رکھے، 40 دن تک عبادت کی، اپنے گھر سے ننگے پاؤں جو ہے وہ کوہ طور پر آئے، عبادت کی۔ اور عبادت کرنے کے بعد خالق کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ کیا چاہتا ہے؟ مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ موسیٰ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ مولا میں نہیں دیکھ سکتا یا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا؟ فرمایا نہیں، وہ تو میں نے کہا ہی نہیں کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، ایک ہے دیکھنے والا، جس کو دیکھا موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں تو یہ فرما رہا ہوں کہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ مولا پھر اس طرح کر
کہ جب وہ تجھے دیکھے اس کی راہوں میں مجھے کھڑا کر دینا، میں اس کو دیکھوں، وہ تجھے دیکھ کر آئے، میں اس کی آنکھوں سے جلوہ خدا، جلوہ رب ذوالجلال دیکھوں۔ فرمایا موسیٰ یہ بات تیری اور میری طے ہو گئی، پکی ہو گئی، اس کی راہوں میں تجھے کھڑا کر دوں گا۔ جب وہ دلہا بن کے معراج کی رات جب وہ عرشوں کی طرف سفر کر کے آئے گا، میرا دیدار کرے گا، پلٹ کے واپس آئے گا تو ان راہوں میں تجھے کھڑا کروں گا۔ خالق کائنات نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا جبریل آسمانوں کو سجا دے، 1 2 3 نہیں بلکہ سارے آسمانوں کو سجا دے، جہنم کے دروازے بند کر دے، جنت کے دروازے کھول دے اور جنت کو سجا دے، حوروں کو، غلمان کو، سارے فرشتوں کو کہہ دے آج سج دھج جائیں، آج پوری کائنات کا لاڑا تشریف لا رہا ہے۔